بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا عظیم الشان عمل گزرا گئے. قربانی در حقیقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمائشوں امتحان سے دوچار کیا، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑ آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو چٹیل میدان کے اندر چھوڑ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی قرآن کے اندر نقل کیا گئے. 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا گئے کہ اپنے شیرخوار بچے کو، چھوٹا جو بچہ تھا، اس بچے کو حکم ہوا کہ چٹیل میدان کے اندر چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر ٹھہرا دیا جو کھیتی کے قابل نہیں گئے، چٹیل میدان گئے. اور وہ وادی کہاں پر گئے؟ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عند بیتک المحرم، کہ آپ کے باعزت گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کے والدہ محترمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اور اسی جگہ پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے پریشان حال تھے،
چٹیل میدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو چھوڑ رکھا تھا، اور وہ بچہ جب پریشانی کے عالم کے اندر تھا، ان کے والد محترمہ صفا اور مروہ پر ایک مرتبہ اس پہاڑی پر جاتی تھی اور ایک مرتبہ اس پہاڑی پر آتی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیرخوار بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، تو اللہ کا حکم ہوا آب زمزم جو زمزم کا پانی گئے، وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی بدولت ہی نکلا۔ تو چٹیل میدان کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے لڑکے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوڑنے کی وجہ جو بیان کیا گئے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس چٹیل میدان میں آپ کے باعزت گھر کے پاس اس لیے چھوڑا تاکہ ہماری اولاد نماز کو قائم کرے، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت خانہ کعبہ چٹیل میدان تھا، کھیتی کے قابل نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کچھ تھا، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، خانہ کعبہ کے لیے دعا کیا کیا، ربنا افئدة من الناس تهوی الیہم، کہ اے ہمارے پروردگار، لوگوں کے قلوب کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجئے، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اور یہاں کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بسنے والے گئے، مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو رزق سے، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر دنیا بھر کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکہ کے مارکیٹ کے اندر موجود نہ ہو۔ ہم اور آپ اس پھل کو تو نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مکہ کے اندر ہر قسم کا پھل موجود ہوتا ہے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ شکر ادا کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، حکم ہوتا کہ جنگل بیابان کے اندر چھوڑ آئیے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام 13 برس کی عمر کو پہنچتے گئے تو پھر حکم ہوتا گئے کہ اس لڑکے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیجئے۔ یہ امتحان انتہائی سخت امتحان تھا۔ عقل ہماری یہ کہتی ہے اگر عقل سے سوچا جائے، عقل کے معیار پر سوچا جائے، عقل کے کسوٹی پر اس امتحان کو پرکھا جائے تو عقل یہی کہتی ہے یہ امتحان تو فضول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اولاد کو ذبح آخر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب نہیں سوچا، بلکہ یہ حکم ہوا، یہ دل کے اندر ارادہ آیا، دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس قربانی کے عمل کو اللہ نے ہر صاحب نصاب پر واجب قرار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو گئے ہم کو یہ پیغام دیتی گئے، ہم کو یہ پیغام ملتا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے، قربانی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے واجب کیا
اور جانور کی قربانی کو ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ جب ہم جانور کو قربان کریں تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پیش آئے، ہمارے ذہن کے اندر آئے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے اولاد کو ذبح کرنے کا، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے اور اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ لیکن اللہ کو اولاد کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا تھا۔ تو ہم کو بھی یہ پیغام ملا، قربانی کے عمل سے ہم کو یہ پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہم اپنے محبوب چیز کو عمل قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہو اس پر ہم لبیک کہیں گے۔ جب ہم اللہ کے راہ کے اندر قربانی دیں گے تو اللہ کی قربت کو حاصل کریں گے، اللہ کی نزدیکی کو حاصل کریں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں قربانی سے یہی عمل ملتا ہے کہ ہم قربانی دیں۔ اور موجودہ حالات کے اندر جب ہر طرف سے مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، حالات بہت آئے، لیکن ایسے حالات کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو واقعہ ہے اسے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے حالات کے اندر یہ حالات اسی لیے آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض رہے گا، حالات کل اس سے بھی بدتر آئیں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو حالات کے جو مصیبتوں کے بادل ہیں وہ بادل چھٹیں گے۔ اس لیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار کے اندر توبہ کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے رہا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو اس دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جو بے نمازی ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو قید کر لیا جائے۔ اس لیے نماز کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم کو فکر ہونی چاہیے ہم کس قدر بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم طرح طرح سے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں اور خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو ایک دوسرے کے جب کام آئیں گے تو ایک دوسرے کے کام آنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آج مسلمان پیچھے اسی وجہ سے گئے کہ آج مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا نہیں چاہتا گئے۔ آج اس ہندوستان کے اندر سکھ قوم گئے، وہ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن آپ ایک بھی سکھ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی سکھ بھیک مانگتا نظر آ جاتا ہے تو آپس میں وہ لوگ اس کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بھی سکھ آپ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی
25% بھیک مانگنے والے مسلمان ہیں۔ آج اس کی وجہ یہی ہے کہ آج جو کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اندر اتحاد و اتفاق نہیں۔ آج اگر ہماری قوم کا کوئی بچہ یا کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اسے پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پیچھے گئے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں، اپنی ذات سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی کامیابی کی راہ پر گئے، کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے بس کے اندر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے، تو کم سے کم ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب ہم اس طرح سے عمل کریں گے تو خوشحال رہیں گے، سارا معاشرہ خوشحال رہے گا۔ آج آپس کے اندر دشمنیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے دل نہیں ملتے، ایک دوسرے کے ہم بغاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھنے جو ہے